أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اسلام کا ایک بہترین عمل جس کو سلام کرنا کہتے ہیں اس کا حکم بتلایا ہے۔ آپ اتنا سوچیں کہ اسلام دھرم کیسا ہے کہ اس کی تعلیمات کے اندر ہر چیز کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ اب سلام کیسے کیا جائے، سلام کا جواب کیا دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، جب تم کو سلام کیا جائے، یعنی کسی نے پہلے سلام کیا ہے آپ کو، تو تم اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا اسی سلام کو لوٹا دو، انہی الفاظ سے لوٹا دو۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے سلام کا۔ سوال یہ کہ اوپر تو سفارش کی بات تھی کہ کوئی تمہیں سفارش کرے، جو آدمی سفارش کرے گا اچھی بات کی اس کو اس کا حصہ ملے گا، جو بری بات کی سفارش کرے گا تو اس کا گناہ ہوگا۔ تو اس آیت کے ساتھ سلام کی آیت کو کیا تعلق ہے؟ امام فخر الدین رازی نے کنیکشن یہ بتلایا کہ ایمان والوں کو اوپر کی آیت میں جہاد کا حکم تھا، اور یہ بھی بتلایا کہ دشمن اگر تمہارے ساتھ صلح پر راضی ہو جاوے تو تم بھی راضی ہو جایا کرو۔ ظاہری بات ہے کہ صلح کے اندر سلامتی ہے، اور سلام کے اندر بھی سلامتی کا معنی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاد کے اندر جب آدمی جاتا تھا اس کو دارالحرب میں کوئی آدمی ملتا تو اس کو السلام کہہ دیتا تھا، قریب ہوتا تھا تو السلام علیکم کہہ دیتا، تو وہ کیا سوچتا کہ یہ تو مار سے بچنے کے لیے سلام کر رہا ہے، تو دھیان نہیں دیتا تھا، اس کو اڑا دیتا تھا۔ ایسا ہوا، آگے چل کے ایک آیت اس طرح کی آئے گی کہ ایک صحابی نے دوسرے آدمی کو السلام علیکم کہا تو یہ سمجھے کہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، تو وعلیکم السلام نہیں کہا، تلوار سے اڑا ہی دیا۔ آگے چل کے قصہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا کہ دیکھو نہیں ایسا مت کرو، جو تمہیں سلام کرے اس کا جواب دو اچھے طریقے سے، اور اگر یعنی جیسا سلام کیا اس سے بڑھیا جواب دو، یا کم از کم اس نے جیسا سلام کیا ہے ویسا ہی جواب دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ تو دیکھیے، ہر مذہب کے اندر ملنے کے وقت کوئی طریقہ ہوتا ہے، کسی طریقے سے ملتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں کسی کو ملتے تھے تو یہ کہتے انعم اللہ لک عینا، اللہ تجھ پہ انعام کرے، یا انعم صباحا، صبح تمہاری مزے والی ہو، اس طرح کے الفاظ کہتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس سے روک دیا گیا کہ نہیں، یہ انعم صباحا والی بات مت کرو، بلکہ السلام علیکم کہو، تم پر سلامتی ہو۔ دوسری ایک روایت ہے، دیکھو سلام جو ہے وہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے چلا ہوا سلام ہے، لیکن دنیا کے الگ الگ طریقے سے ملنے کے طریقے تھے۔ زمانے جاہلیت میں حیاک اللہ کہتے تھے، حیاک اللہ، جب صبح میں یا کبھی بھی ملتے حیاک اللہ، یعنی اللہ تمہیں لمبی عمر دے، اللہ تم کو زندہ رکھے، یہ دعا دیتے حیاک اللہ۔ اور یہودیوں کے یہاں وہ ایسا کرتے تھے، انگلیوں سے اشارہ، یہودی لوگ۔ کرسچن لوگ ایسا کرتے تھے، منہ سے اشارہ کرتے تھے، اور آگ کی پوجا کرنے والے ایسے جھکتے تھے۔ یہ مختلف طریقے تھے۔ اب یہ مسئلہ کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر پیدا کیا، اپنی صورت پر، ان کی لمبائی 60 ذراع تھی، طولہ 60 ذراع، یہ ایک ذراع ہوتا ہے، ایسے 1 2 3 60 تک لے جاؤ۔ آدم علیہ السلام اتنے لمبے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا تو فرمایا کہ جاؤ اس جماعت کے پاس اور ان کو جا کے سلام کرو، وہ فرشتوں کی جماعت ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کے سننا آپ کے سلام کیسے کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی سننا، وہ تمہارا اور پوری امت کا یہ سلام رہے گا، آپ کی اولاد کا سلام رہے گا، آدم کی اولاد۔ گئے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو السلام علیکم کہا، ان لوگوں نے اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ تو یہ سلام کا طریقہ آدم علیہ السلام سے چلا ہے، اور دیکھنے جاوے اگر غور سے دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ ہماری چیز ہے اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کلمات کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ کیسے کلمات؟ دعائیہ کلمات۔ کیا کہا؟ دعائیہ کلمات۔ اور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گھر میں جاتے ہیں السلام علیکم، کوئی ہوگا شاذ و نادر وہ کرتا ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر والوں کو سلام کریں، گھر والے نہیں ہیں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ دعا، یہ سلام کر کے۔ اب آپ گھر میں سلام کر کے جائیں گے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو دعا دی ہے، اب گالی بولتے جائیں گے یا کچھ اور بکواس کرتے جائیں گے، گاتے ہوئے جائیں گے تو تمہارے ساتھ شیطان بھی گھس جائے گا، ساتھ میں گھس جائے گا، اور وہ کہے گا کہ چلو آج مزے سے یہاں رات گزاریں گے۔ لیکن آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بسم اللہ جو دعا یہ پڑھ کے جائیں گے تو شیطان وہیں سے بھاگ جائے گا کہ نہیں، یہاں تو چانس نہیں ملے گا۔ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ جو کچھ بھی آتا ہے، ڈپریشن، ٹینشن، یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اثرات، اور اثرات ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ذکر اللہ سے خالی ہے ہماری زبان ہے۔ ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، حقیقت پیدا نہیں کرتے۔ حقیقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سمجھے؟ حقیقت پیدا کرنا ہے۔ تو
اسلام کا سلام افضل ہے، ایسے ہی افضل نہیں ہے، اس کی پشت پر دلیل ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کہی جاتی۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، زندہ رکھے، تو زندہ ہو تو کیا صحیح سالم رہے گا؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ ایک آدمی زندہ تو ہے لیکن بیمار پڑا ہے، زندہ تو ہے لیکن پریشانی میں پڑا ہوا ہے۔ تو زندگی کے ساتھ سلامتی ضروری نہیں ہے کہ زندگی ہو تو سلامتی بھی ہو، لیکن سلامتی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ وہ زندہ بھی ہوگا۔ لہذا السلام علیکم جو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی ایسی ہو جو سلامتی والی ہو، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے تمہاری زندگی محفوظ ہو۔ معلوم ہوا کہ السلام علیکم یہ اتم ہے، اکمل ہے، جو گریٹنگ کا طریقہ ہے السلام علیکم والا، یہ اتم اور اکمل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ السلام اللہ کا نام ہے، السلام اللہ کا نام ہے، الملک القدوس السلام المؤمن، السلام اللہ کا نام ہے۔ اللہم انت السلام، یہ اللہ تو تو سلام ہے، سلامتی اللہ کی طرف سے، وہ خود سلام ہے۔ تو جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو پہلے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، اور سامنے والا بھی جب وعلیکم السلام کہتا ہے اس میں بھی اللہ کا نام آخر میں آتا ہے، وعلیکم السلام، کیونکہ سلام تو اللہ کا نام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس میں گویا کہ سلامتی کی خوشخبری ہے، سلامتی کی خوشخبری ہے کہ آپ کو سلامتی ہوگی۔ یہ بات حیاک اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ سلام کا مشروع ہونا یعنی شرعی حکم ہونا، ابتدا بالسلام سنت ہے، کوئی آپ کو ملے تو آپ کا پہلے سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ واجب اور فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، واجب اور فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، سنت کا ثواب اس سے کم ہوتا ہے۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ سنت کا مقام واجب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وضو کرنا، پہلے وضو کر کے تیار رہے نماز سے پہلے، یہ تو سنت ہے، لیکن نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ وضو کرو، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، باوضو نماز پڑھنا ہے، تو یہ تو واجب ہے۔ لیکن اس واجب کے مقابلے میں آپ کا پہلے سے وضو کر کے تیار رہنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، حالانکہ وہ سنت ہے۔ ایسے ہی سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن اس واجب کے مقابلے میں سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایسے ہی آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس قرضے کے اندر مہلت دینا واجب ہے، قرضدار کو مہلت دینا واجب ہے، لیکن اس کو معاف کر دینا یہ سنت ہے، اس سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ خیر، قرآن مجید کی کئی آیتوں سے سلام کا لفظ، قرآن مجید میں تقریباً امام رازی کے قول کے مطابق ایمان والوں پر 12 جگہوں پہ سلام بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، 12 جگہوں پہ۔ ایک تو الملک القدوس السلام میں اللہ کا نام ہے، وہاں سلام۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح تم ہماری سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سے اتر رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اترو، یہاں بھی سلام کا لفظ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں سلامتی کو لے کر، بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے، من کل امر سلام، سلامتی کے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، والسلام علی من اتبع الہدی،
سلامتی ہو اس کے اوپر جو ہدایت کا اتباع کرے. جو بھی ایمان والا ہوگا، جس کسی قوم کے اندر ہوگا، یعنی جس زمانے میں آیا ہوگا، ہدایت کا اتباع کرے گا، اس کو سلامتی ملے گی. والسلام علی من اتبع الہدی، یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرو. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اسی طرح سے حضور کو حکم دیا کہ جب آپ کے پاس ایمان والے آویں، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو السلام علیکم کہو. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. ایمان والوں سے کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہو. اسی طرح سے امت محمدیہ کو اس آیت کریمہ کے اندر آپس میں سلام کرنے کا حکم. ملک الموت جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. روایت میں ہے کہ جب ملک الموت ایمان والے کی موت لینے کے لیے ایک مسلمان کی موت کے لیے آتا ہے روح قبض کرنے، تو کہتا ہے السلام یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. السلام یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم قبول کرو، میں تمہارا مشتاق ہوں، یہ آؤ، میں تمہیں چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. اور جنت بھی تمہاری مشتاق ہے. حور عین بھی گوری گوری آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، گوری گوری بدن والی جنت کی عورتیں تمہارا انتظار کر رہی. اگر یہ کہہ دیا جائے نہیں ابھی نہیں، موت تو ابھی نہیں آنی چاہیے ہے، اتنی بڑی خوشخبری مل جاوے تو پھر تیار رہنا چاہیے. لیکن ہر ایک کو ہی موت کا ڈر لگتا ہے. اب کیوں لگتا ہے؟ اس کی الگ الگ وجہ ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. اگر آدمی مرنے والا رائٹ سائٹ والا ہے تو اس کو رائٹ سائٹ والوں کی طرف سے سلام ملتی ہے کہ تم پہ سلامتی ہو. اسی طرح سے جنت کا جو فرشتہ ہے داروغہ جس کا نام رضوان ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم لوگوں نے صبر کیا تھا. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ایمان والوں کو، پرہیزگاروں کو جنت کی طرف لایا جائے گا. جب وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہیں. جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم طبتم، تم خوشگوار، جاؤ اچھی طریقے سے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. اسی طرح سے جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سلام کریں گے. فرشتے ہر دروازے کے اوپر سلام علیکم بما صبر صنعتم یا صبرتم فنعم عقبی الدار، ارے تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا دنیا کے اندر. اور آخر میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سلام کرے گا جنت والوں کو، ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے تم کو سلام ہو. یہ ساری آیتیں دلالت کر رہی ہے کہ قرآن میں سلام ہی سلام ہے. 12 مقامات ہیں. جہاں تک فضائل کا مسئلہ ہے، روایات کا تعلق ہے سلام کے بارے میں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا فرسٹ سرمن جو آپ نے دیا تھا مدینہ منورہ میں، پہلا خطبہ جو دیا، اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. یہاں تک کہ ایک آدمی ابھی، صحابہ کرام کیا کہتے، ایک آدمی ابھی ملا اور ایک درخت بیچ میں آ گیا، پھر ملاقات ہوئی تو پھر سلام علیکم.
اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں مغفرت کا لفظ آیا ہے تو 40، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وبرکاتہ پر سلام ختم ہو جاتا ہے، السلام علیکم، کیونکہ التحیات میں بھی تو اتنا ہی ہے، وبرکاتہ پہ ختم ہوتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے نہیں ہے، تو سلام وبرکاتہ تک ہے۔ جتنے الفاظ زیادہ بولتے جائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دماغ بھی یہ کہتا ہے، آدمی کی عقل بھی کہتی ہے کہ سلام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ لفظ سلام اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ سامنے والا آفتوں سے اور مصیبتوں سے صحیح سالم رہے، ہاں نفع حاصل کرے، اس کے مقابلے میں نقصان نہ پہنچائے، یہ اچھا ہے۔ تو ایک آدمی آپ کو نفع نہیں پہنچاتا کوئی بات نہیں، لیکن نقصان تو نہیں پہنچاتا، یہ بھی تو ایک نفع ہے، بلکہ بہت بڑا نفع ہے۔ کبھی آدمی نفع پہنچاتا ہے لیکن اس سے بڑا نقصان کر دیتا ہے، تو پھر وہ نفع مائنس ہو جاتا ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سلام جو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، وہ اتنا قیمتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جب السلام علیکم کہتا ہے، کسی نے آپ کو وعدہ کیا کہ میں آپ کو اتنا نفع پہنچاؤں گا، میں آپ کو یہ کر دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، لیکن ایک آدمی کہے میں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو نقصان پہنچانے کے لیے تو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، تو یہ تو ہو کے رہے گا۔ لیکن جس نے آپ کو نفع پہنچانے کا کہا ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ پہنچائے، ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچاوے، اور ہو سکتا ہے کہ پہنچانے جاوے نفع اور نقصان ہو جاوے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے السلام علیکم کے اندر آپ کو نقصان نہ پہنچنے کی وہ آدمی گارنٹی دے رہا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی کسی کے پاس جائے تو سلام کرے، اور وہاں سے جاوے تب بھی سلام کرے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سامنے تو تکلیف نہ پہنچاوے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن غائبانہ تکلیف پہنچانا یہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو سامنے ہوتا ہے تو کوئی بری بات نہیں بولتا، لیکن ذرا ادھر ہٹے کہ فوراً بری بات شروع ہو جاتی ہے، ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے کہ نہیں؟ سامنے والا اگر آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے، یہ تو ہے اچھا، اس کا انکار نہیں، لیکن ایک آدمی آپ کے پاس سے جاتے ہوئے سلام کر کے جاتا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آدمی کا سامنے نقصان نہ پہنچانا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نقصان پہنچانے جائیں گے تو وہ ڈیفینس کر سکتا ہے، وہ رد بھی کر سکتا ہے کسی طرح سے، لیکن غائبانہ اگر نقصان پہنچائے گا تو اس کا کون رد کرنے جائے گا؟ نہیں۔ اس لیے سلام اسلام کا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو تو اس کو چاہیے، واجب ہے اس کے اوپر کہ السلام علیکم کہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تو آپ کو السلام علیکم ایسے بولنا چاہیے کہ کسی نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل نہ ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو خلل نہ ہو، آپ اتنے اس سے پڑھیں السلام علیکم۔ اب کوئی فرشتہ ہوگا، کوئی جنات ہوگا، وہ بھی جواب دے سکتا ہے آپ کو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی کسی انسان کے پاس جاتا ہے، سلام کیوں اہم ہے؟ آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے تو گویا کہ جانے والا جس کے پاس گیا اس کو تلاش کر رہا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے اس لیے گیا ہے، لیکن جس کے پاس گیا ہے اس کو پتہ نہیں کہ آدمی کوئی نفع کی بات لے کر آیا ہے یا نقصان کی بات لے کر آیا ہے۔ آدمی جب السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ تو سلامتی کی بات لے کر آیا، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
اور دوسری بات یہ کہ السلام علیکم یہ اسلام کے شعائر میں سے کیا ہے؟ شعائر، نشانی، کیا کہا؟ نشانی، علامت ہے. لیکن ہمارے یہاں تو اب کوئی بھی بولتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم کوئی بھی بولتا ہے. ہاں، جب سلام کیا جائے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر نہیں دیا تو گنہگار ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے دل میں دیا تھا جواب، نہیں. جیسے سامنے والے نے آپ کو زور سے سلام کیا ہے تو آپ کو زور سے جواب دینا چاہیے. اتنا زور سے بھی نہیں کہ جیسے شان دکھا رہے ہو. آدمی کبھی کبھی آپ نے کہا وعلیکم السلام، جیسے ارے بھائی وعلیکم السلام بھی تو کہہ سکتے ہیں. اتنے زور سے شان دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ثواب میں تو تم سے بڑھ گیا جس نے پہل کی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے راضی نے لکھا ہے کہ اتنے زور سے نہ کیا جائے سلام، سامنے والا سن لے. اور بالکل چپ جواب دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ السلام علیکم کہا، حضرت عثمان نے سنا نہیں. وہ کئی بزی تھے. ارے ایسا ہوتا ہے کبھی. میں بھائی اصل دیکھو ایک بات کہتا ہوں، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے دماغ سے کچھ سوچتا ہے لیکن ہوتا الٹا ہے. مثال کے طور پر یہ فضیل نماز میں نہیں آیا، میں نے یہ سوچا کہ سو رہا ہوگا، یہ میری سوچ ہے. اب اس کو کوئی کام ہے تو وہ جانے، کسی اور جگہ گیا وہاں نماز پڑھ رہا ہو. ہماری تھنکنگ اکثر و بیشتر نیگیٹو ہوتی ہے، پازیٹو بہت کم سوچتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوئی کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور عثمان نے میرا جواب نہیں دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا یار ابو بکر ایسا ہوا، میں نے عثمان کو سلام کیا جواب نہیں. کہا اچھا چلو ہم چلتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ بھائی عثمان کیا بات ہے، ہمارے بھائی عثمان نے تمہیں سلام کیا جواب نہیں. کہا مجھے کیا پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. وہاں کے دل ایسے تھے، جہاں جو معاملہ ہوا وہیں صفائی، جو معاملہ ہوا. اسی لیے صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے دل بڑے صاف تھے. وہیں پہ سلام. وہ کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا عمر نے آپ کو سلام کیا. تھا مجھے معلوم ہے. صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ شاید آپ کسی گہری سوچ میں تھے. کہا کیا ہو؟ مجھے ایک فکر تھی، ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے اور فلاں مسئلے کے بارے میں تو پوچھنا بھول گیا. صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں وہ پوچھ چکا ہوں، میں بعد میں اس کو بتاتا ہوں. تو ایسا ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو سلام کیا، سامنے والے نے سنا ہی نہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی اور ایسی دھن میں آدمی ہوتا ہے کہ نہ سن سکے. تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، سامنے والے نے جو سلام کیا اس سے بڑھیا طریقے سے آپ جواب دو. اور ردوها، یا کم از کم اس نے جیسا. کیسے بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گیا، السلام علیکم. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے ویسا ہی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تیسرے آدمی کہنے لگے کہ حضور آپ نے تو میں نے جیسا کہا ویسا ہی. فَأَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا کہاں گیا؟ بہترین جواب دینا تھے آپ نے دیا. کہا کہ بھائی تو نے میرے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی، تو نے پورا کر دیا تھا بس. اب ان لوگوں نے تھوڑا کیا تو ان کو بڑھا کے میں نے کیا. تو سلام کے الفاظ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام کے اندر یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، ہر جگہ سلام نہیں کیا جاتا. ایک آدمی ٹوائلٹ میں پیشاب کر رہا ہے اور آپ السلام علیکم، ارے کوئی وقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرما رہے تھے اور ایک صاحب نے ایسے السلام علیکم کہہ دیا، حضور نے جواب نہیں دیا. آپ جلدی سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد تیمم کیا اور اس کے سلام کا جواب دیا. تیمم کر کے سلام کا جواب. نماز تو نہیں پڑھنے کی تھی اس وقت، لیکن یہ کہ اللہ کا نام لینا ہے تو وضو کے ساتھ ہو. تو کچھ جگہ ایسی ہے کہ جس میں سلام نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور آپ السلام علیکم،
المشغول لا یشغل ہے، جو بیزی ہے اس کو بیزی مت کرو. ایک اپنا کام کر رہا ہے، وضو کر، آپ اس کو پھر بیچ میں یہ کر رہے ہیں. ایک کوئی جیسے ہم تفسیر کریں آپ لوگ سن رہے ہیں اور کوئی آ رہا السلام علیکم، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مشغول آدمی کو مشغول نہیں کیا جاتا. تو امام راضی نے تقریباً 8 مقامات اس طرح کے لکھے ہیں جہاں پر سلام کرنا منع ہے. ایک اور بات، السلام قبل الکلام. سنت یہ ہے کہ کسی سے بات کرو تو پہلے سلام کرو، اور رائٹ ہے. کیسا ہے؟ پہلے رائٹے سے شروع نہیں کرنا ہے. بہت سارے حضرات جمعہ مبارک بھیجتے ہیں، جمعہ مبارک کا میسج بھیجتے ہیں. اب جمعہ مبارک کے میسج کے اندر السلام علیکم لکھا ہوا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ جمعہ مبارک کو کچھ دعائیں ہوتی ہیں. تو میں ان لوگوں کو السلام علیکم پھر میں جمعہ مبارک کے لیے جو دعائیں کو دیتا ہوں. تو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو کہ السلام قبل الکلام، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، بات سے پہلے سلام. تو آپ نے جب جمعہ مبارک کا یہ بات کی ہے، بات صرف زبان سے نہیں ہوتی، بات قلم سے بھی ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ القلم واحد اللسانین، قلم 2 پین میں سے ایک پین ہے. ایک پین جسے ہم لکھتے ہیں وہ، اور یہ قلم یہ دوسری پین ہے. قلم سے بہت سارے احکام نافذ ہوتے ہیں. ہاں، جیسے طلاق زبان سے ہوتی ہے، قلم سے بھی ہوتی ہے، لکھنے سے بھی ہوتی ہے. بہت سے مسئلے ہیں. گواہی، شہادت، گواہی جیسے زبان سے ہوتی ہے، قلم سے بھی ہوتی ہے. سلام کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. ہاں، تو بات کرنے سے پہلے سلام ہونا چاہیے، اور سلام بھی عام ہونا چاہیے. اب ایک صاحب آئے، حاجی صاحب السلام علیکم، یہ سب بیٹھے ہیں، وہ کس کام کے بھائی؟ یہ قیامت کی نشانی میں سے کہ لوگ، خاص لوگ السلام علیکم عموم کے ساتھ سب کو. اب جواب دینا فرض کفایہ، ایک آدمی دے دے گا سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. افضل تو یہ ہے کہ سب ہی دے. ہاں، وہ 8 مقامات جہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے. سب سے پہلی بات، یہودی کو سلام کرنا منع ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو ابتدا بالسلام نہ کیا جائے، شروع سے السلام علیکم نہ کہا جائے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو نہ سلام کرو نہ ان سے مصافحہ کرو. خط کے اندر بھی ان کو سلام نہ لکھا جائے، خط میں بھی. اور اگر آپ ان کے پاس گئے، کسی مجلس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے آپ گئے اور وہی لوگ ہیں، تو السلام علی من اتبع الہدی، بھائی سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کا اتباع کرے. اس طرح کے الفاظ. اگر انہوں نے آپ کو کر دیا تو وعلیکم کہہ دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ السلام علیکم کہتے تھے، تمہاری موت ہو، اس طرح کے الفاظ. سام کے معنی موت. حضور فرماتے وعلیکم، کیا تمہاری ہو. دوسری بات یہ ہے، ہاں ایک بات اور، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کو سلام کرنا حرام ہے، اس لیے کہ سلام ایک اعزاز ہے، عزت کسی کو دینا ہے. اب آپ نے غیر کو عزت دے دی، اسلام منع کرتا ہے کہ ان کو عزت نہیں دی جائے گی. اور کوئی بدعتی ہے، ہاں بدعتی ہے، اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، منع ہے. علامہ طیبی نے لکھا ہے کہ بدعتی دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو نکالتا ہے. جو آدمی فاسق جہوری ہے، فاسق جہوری شراب پی رہا ہے، اسی طرح اور بھی جتنے حرام چیزیں ہیں اس کا استعمال جو کر رہا ہے، اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں. داڑھی منڈایا ہوا ہے. میں نے نیوزی لینڈ میں ایک دفعہ اس طرح کا مسئلہ کہہ دیا تو کچھ لوگ کہنے لگے، میں نے کہا ظاہری بات ہے، داڑھی منڈا کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا کہ تم مسلمان ہو، پتا نہیں چلتا. ٹوپی پہنی ہے آدمی نے، داڑھی رکھی ہے، لباس اس طرح کا پہننا ہے، تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان ہے. اب نہیں ہوگا تو پھر غیر کو سلام کر دیا. بعض علماء، علامہ طیبی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر رانگ جگہ آپ نے رنگ بجا دیے، رانگ جگہ السلام علیکم کہہ دیا ہے، تو اس کو جا کے کہو کہ میں اپنا سلام واپس لیتا ہوں. یہ کہو کہ بھائی میں نے جو سلام دیا تو میں واپس لیتا ہوں. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میرے حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کے ساتھ ایک بریلویوں کی مسجد میں ہم عشاء کی نماز کے لیے بمبئی میں پہنچ گئے.
تو چہرہ بھی مولانا کا بڑا وجیح تھا اور بڑے متقی پرہیزگار عالم تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے تھے, بڑے آدمی تھے. تو ایک آدمی نے دیکھتے السلام علیکم, وہ ایسا مرعوب ہو گئے. لیکن نماز کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو دیوبندی لگتے ہیں, تو وہ آ کے کہتا ہے کہ وہ سلام میں آپ سے واپس لیتا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا, بہت اچھا. دیکھیے, تو جو بدعت کرتے ہیں, شریعت کے خلاف باتیں نکالتے ہیں, ایسوں کو سلام کرنا منع ہے. کوئی آدمی اسی طرح سے جمعہ کا دن ہے, امام خطبہ دے رہا ہے اور آپ نے کہا السلام علیکم. ارے امام کو نہیں کہا, کسی اور کو کہا, تو اس کو تو خطبہ سننے کا ہے, آپ کو جواب تھوڑی دینا ہے, آپ کو جواب نہیں دینا ہے. اسی طرح سے کوئی پبلک باتھ روم میں چلا گیا, اس زمانے کی بات ہے, کیونکہ غازی نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر چونکہ لوگ پبلک باتھ روم میں جاتے تھے, بعد لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے, بعد بغیر کپڑے کے ہوتے. اگر بغیر کپڑے ہیں تو ان کو سلام کرنا منع ہے, کپڑے پہنے ہوئے تو ان کو سلام کرنا کوئی حرج نہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کو سلام کیا, کہا نہیں, اس کو سلام نہیں کیا جائے گا, وہ مشغول ہے. کوئی اذان دے رہا ہے, اقامت کہہ رہا ہے. اسی طرح سے کوئی کھیل کھیل رہا ہے, ایسا کھیل جس کا کوئی فائدہ نہیں, جیسے موبائل کے اندر بہت سارے کھیلتے ہیں, تو بھی سلام مکروہ ہے. اس لیے کہ جو آدمی ایسا کام کرتا ہو جس کا میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ, وہ لہو لعب ہے, وہ لہو لعب ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. ظاہری بات ہے کہ آدمی کرکٹ کھیلتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکسرسائز. کوئی آدمی سوکا کھیلتا ہے, کوئی فٹ بال کھیلتا ہے, والی بال کھیلتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ ورزش ہے. تو کوئی حرج نہیں, وہ تو ورزش کا کام, وہ تو اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ ریاضت بدنی ہونا چاہیے. لیکن کوئی ایسا کھیل کھیلتا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہی طاقت آدمی کیا ہے. دین کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے مثال کے طور پر دین کا کام کرنے لئے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, یا یہ کہ کوئی اس طرح کے فقہ کو پڑھ رہا ہے, اس طرح کی چیزیں پڑھ رہا ہے کہ جس سے اس کا دماغ مضبوط ہو تاکہ دین سمجھنا آسان ہو. خیر, اسی طرح سے اس آدمی کو سلام کرنا بھی منع ہے جو قضاء حاجت میں مشغول ہو, اپنی پیشاب پاخانے کے لیے. اسی طرح سے کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر گیا تو دیکھا کہ کوئی اور عورت بھی ہے, اجنبی عورت اور آئی ہے, تو پھر ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے. دیکھو, اجنبی عورت کو سلام کرنا منع ہے, اجنبی عورت کو سلام کرنا منع ہے. آپ سے پوچھے اگر کہ اجنبی عورت کو جانتے ہو, تو آپ کہیں گے جس کو چینتے نہ ہو. نہیں, جس کو چینتے نہ ہو وہی اجنبی نہیں ہے. جس سے نکاح ہو سکتا ہو وہ اجنبی ہے, جس سے نکاح ہو سکتا ہو وہ اجنبی ہے. خالہ کی لڑکی اجنبی ہے, ماموں کی لڑکی اجنبی ہے, چچا کی لڑکی اجنبی ہے, پھوپھی کی لڑکی, یہ خالہ کی لڑکی, یہ سب اجنبی ہے. ہم تو ان سے بھی معاہدہ کرتے ہیں. ایک جگہ میں جنازے میں چلا گیا تو وہ ماموں کا لڑکا یا پھوپھی کا لڑکا اپنے ماما کی لڑکی کے ساتھ معانقہ کرتا ہے. ارے بھائی کیا کر رہے ہو, یہ کہاں جائز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اجنبی عورت جس کے سلام کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہو مکروہ ہے, منع ہے. اگر عورت نے آپ کو سلام کر دیا تو آپ دل میں جواب دے دیجیے. تو اجنبی کا مطلب یہ نہیں کہ چینتے نہ ہو, نہیں. اسلام کی نظر میں اجنبی وہ ہے جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. سالی بھی اجنبی ہے, معلوم آپ کو, سالی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. بیوی مر جائے یا بیوی نکاح میں نہ رہے تو سالی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کے ساتھ نکاح حرام ہو وہ اجنبی ہوتی نہیں. وہ ہاں وہ محرم ہے, وہ محرم ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو. جیسے کہ سگی خالہ ہے, سگی پھوپھی ہے, اور اسی طرح سے سگی بہن ہے, یہ لوگ ہیں. ہاں سلام کرو, مسافہ بھی کرو گے کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ وہاں اندیشہ نہیں ہے کچھ گڑبڑ ہونے کا. میں نیوزی لینڈ میں تھا تو ہماری مسجد کے اندر اوپن ڈے رکھا تھا. میں پہلے سے اس کا بہت اگینسٹ ہوں, لیکن رکھا تھا تو برے لوگ آ رہے تھے. ہمارے سامنے گھر میں ایک گھوڑی رہتی تھی, اس نے سب کو مسافہ کیا ایسے. اب سب تھے نا, میں بھی کھڑا تھا تو مجھے بھی کیا اس نے.
تو میں نے جیب میں سے ہاتھ ڈال کے ایسا کر دیا جبے سے، تاکہ میرا بدن اس کو ڈائریکٹ ٹچ نہ ہو۔ تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو ہر ایک کے پرسنل ڈیزائر ہوتے ہیں، انسان کا بدن ایسا ہے کہ گرمی جب محسوس کرتا ہے تو اس کے دماغ خراب ہوتا ہے، اس میں خیالات برے آتے ہیں، اور اسی لیے اسلام نے منع کیا۔ یہاں تک کہ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بتایا کہ کوئی عورت کسی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے اٹھ رہی ہے، فوراً وہاں مت بیٹھو، اس جگہ کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، اس لیے کہ بدن گرم ہوتا ہے تو گرمی کی وجہ سے وہ جگہ گرم ہوگی، آدمی وہاں بیٹھے گا تو اس کے خیالات برے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اور بھی کچھ باتیں اس آیت کے اوپر ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔